بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج علم النحو کورس میں ہمارا چھٹا سبق ہے، جس میں ہم فعل اور حرف کی علامات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اسم کی علامات کے بارے میں پڑھا تھا۔ تقریباً 13 علامات جو ہے ہم نے اسم کی پڑھی تھی، جیسے الف لام کا داخل ہونا، حرف جر کا داخل ہونا، حرف مشبہ بالفعل کا داخل ہونا، پھر آخر میں تنوین ہونا، مصغر ہونا، آخر میں تاء مدورہ ہونا، پھر مسند الیہ ہونا، منصوب ہونا، اور حرف ندا کا داخل ہونا، اسی طرح مثنیٰ ہونا، مجموع ہونا، موصوف ہونا اور مضاف ہونا۔ آج کی سبق میں ہم فعل کی علامات کے بارے میں اور پھر آخر میں حرف کی علامت کے بارے میں پڑھیں گے۔ فعل کی سب سے اول علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں قد داخل ہوتا ہے، یعنی فعل کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں قد ہو، جیسے قد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سن لیا۔ اب یہاں پر سمع جو ہے یہ فعل ہے، کیونکہ اس پر قد داخل ہوئی ہے۔ اس طرح دوسری مثال جو ہے قد یعلم اللہ، یقیناً اللہ جانتا ہے۔ تو بھائی قد کا داخل ہونا یہ فعل کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ پھر قد کا شروع میں آنا یہ فعل کا حصہ ہے، اس لیے کہ قد کے 3 فائدے ہیں۔ اول یہ کہ قد ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے، جبکہ اس کا مدخول پہلے ماضی ہو، یعنی جب قد جو ہے یہ فعل ماضی پر داخل ہو جائے تو پھر یہ پہلے ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ کتب صرف میں مشہور قاعدہ مذکور ہے کہ ماضی مطلق پر لفظ قد بڑھانے سے وہ ماضی قریب بن جاتی ہے، جیسے قد کانا۔ دوسرا فائدہ قد کا یہ ہے کہ جب یہ پہلے مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یہ تقلیل کا معنی دیتا ہے۔ تقلیل کا معنی ہے کسی کام کا کبھی کبھی کرنا، جیسے قد یضرب، وہ کبھی کبھی مارتا ہے۔ اور پھر قد جو ہے یہ تحقیق کے لیے استعمال ہوتا ہے، خواہ اس کا مدخول جو ہے وہ ماضی ہو یا مضارع ہو، جیسے قد ضرب، تحقیق مارا اس ایک مرد نے۔ قد یعلم اللہ، یقیناً اللہ جانتا ہے۔ تو بھائی قد کا داخل ہونا جو ہے یہ فعل کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ کبھی تو یہ ماضی مطلق کو ماضی قریب کے معنی میں کر دیتی ہے، اور کبھی پہلے مضارع پر داخل ہو کر اس میں تقلیل کا معنی پیدا کرتا ہے، اور کبھی تحقیق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کا مدخول ماضی ہو یا مضارع ہو۔ پھر دوسری علامت فعل کی وہ ہے شروع میں سین کا داخل ہونا، جیسے سیہدین، عنقریب وہ میری رہنمائی کرے گا۔ سیؤتینا، عنقریب اللہ ہمیں دے گا۔ سیعلمون، عنقریب وہ جان لیں گے۔ تو یہاں پر یہدینا، یؤتینا، یعلمون یہ افعال ہیں، ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ فعل ہے، کیونکہ اس پر سین داخل ہوئی ہے۔ پھر تیسری علامت فعل کی وہ ہے شروع میں سوف کا داخل ہونا، جیسے سوف ترانی، عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ سوف یحاسب، عنقریب اس سے حساب لیا جائے گا۔ سوف تعلمون، عنقریب تم جان لو گے۔ تو بھائی دوسری علامت سین کا داخل ہونا اور تیسری علامت سوف کا داخل ہونا ہے۔ پھر سین اور سوفا میں کیا فرق ہے؟ تو بھائی سین اور سوفا جو ہے یہ دونوں پہلے مضارع پر داخل ہو کر اس کو زمانے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ پہلے مضارع پر یہ دونوں جو ہیں سین اور سوفا یہ داخل ہو کر اس کو زمانے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ لفظ سین جو ہے یہ مستقبل قریب کے معنی پیدا کرتا ہے، اور اس کا ترجمہ اس طرح کریں گے کہ جیسے سیخرج، عنقریب وہ نکلے گا، وہ نکلنے کو ہے یا وہ نکلنے والا ہے، یعنی اس میں مستقبل قریب کا معنی موجود ہے۔ اور سوفا جو ہے
یہ مستقبل بعید کا معنی پیدا کرتا ہے، جیسے سوف یضرب یعنی وہ مارے گا، یضرب یہ مذکر کا صیغہ ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے لکھا ہے مرد، وہ مارے گا یعنی وہ ایک مرد جو ہے وہ مارے گا۔ تو یہاں پر سین اور سوپا جو ہے یہ فعل کی علامات میں سے ہیں، اس کو ہم نے ذکر کیا، لیکن پھر اس میں ہم نے فرق بھی تلاش کیا کہ سین جو ہے یہ فعل پر داخل ہو کر اس کو مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتا ہے، جبکہ سوفا جو ہے اس کو مستقبل بعید کے معنی میں کر دیتا ہے، اور دونوں جو ہیں یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ پھر چوتھی علامت فعل کی جو ہے وہ ہے حرف جازم کا شروع میں آنا، جیسے لم یضرب اس ایک مرد نے نہیں مارا، لیضرب چاہیے کہ مارے وہ ایک مرد۔ پھر حروف جازمہ جو ہیں وہ 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ۔ تو بھائی ان 5 حروف جازمہ میں سے جب بھی کوئی حرف داخل ہوگی تو وہ فعل پر داخل ہوگی، لہذا حروف جازمہ میں سے کسی ایک حرف جازم کا داخل ہونا یہ فعل کی علامت ہے۔ پھر 5ویں علامت فعل کی وہ ہے ضمیری مرفوع متصل کا آخر میں آنا، اور یہ ضمیری مرفوع متصل جو ہے یہ فعل کے ساتھ جو ہے پیوست ہوتا ہے، اس سے جدا نہیں ہوتا، متصل ہوتا ہے اس کے ساتھ اور مرفوع ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے فاعل بنے گا، جیسے ضربتو اس میں جو تو ہے، اسی طرح ضربتا اس میں جو تا ہے، اور ضربتے اس میں جو تے ہے، تو یہ ضمیری مرفوع متصل ہے۔ ضمیر مرفوع متصل جو ہے یہ وہ ضمیر ہے جو فاعل کی ضمیر ہو اور فعل کے ساتھ لگی ہوئی ہو، اس کے ساتھ متصل ہو، یہ اس سے جدا نہیں ہوتی۔ جیسے یہاں پر دیے گئے مثال میں سے ضربتو میں تو ضمیر جو ہے اس کے لیے فاعل ہے، اسی طرح ضربتا میں تا ضمیر جو ہے اس کے لیے فاعل ہے، اور ضربتے میں تے ضمیر جو ہے یہ اس کے لیے فاعل ہے، اور یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ متصل اس لیے ہے کہ فعل کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس سے جدا نہیں ہوتی، اور مرفوع ہے اور فعل کے لیے فاعل واقع ہوئی ہے۔ تو بھائی ضمیر مرفوع متصل کا آخر میں ہونا یہ بھی فعل کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ پھر چھٹی علامت جو ہے فعل کی وہ ہے تائے تانیث ساکنہ کا آخر میں داخل ہونا، جیسے ضربت اس ایک عورت نے مارا، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اس نے مارا، تو اس لیے ہم نے یہاں پر ترجمہ کرتے وقت اس میں ایک عورت کا اضافہ کیا ہے، اس نے مارا یعنی اس ایک عورت نے مارا۔ تو ضربت میں جو لمبی تا ہے یہ تائے تانیث ہے جو کہ ساکن بھی ہے، تو یہ تانیث کی علامت ہے، اور ساتھ ساتھ یہ فعل کی علامات میں سے بھی ہے کہ اس کے آخر میں تائے تانیث ہوگی تو وہ فعل ہوگا۔ پھر 7ویں علامت جو ہے وہ ہے امر ہونا، یعنی جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے اضرب تو مار، تو یہ بھی فعل ہے۔ پھر 8ویں علامت جو ہے وہ ہے نہیں ہونا، یعنی جس میں کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تضرب تو مت مار، تو یہ بھی فعل ہے، فعل نہیں۔ پھر 9ویں علامت جو ہے فعل کی وہ ہے حروف ناصبہ میں سے کسی ایک حرف کا داخل ہونا، جیسے لن نشرکا ہم ہرگز شریک نہیں کریں گے۔ تو حروف ناصبہ جو ہیں یہ 4 ہیں، ان، لن، کے، اذن۔ جب حروف ناصبہ میں سے کوئی ایک حرف ناصب پیر پر داخل ہوتی ہے تو اسے آخر میں نصب دیتے ہیں، جیسے نشرکو، اصل میں نشرکو تھا، لیکن جب اس پر حرف ناصب داخل ہوا تو یہ ہو گیا لن نشرکا، یعنی آخر میں اس نے نصب پیدا کیا۔ بہرحال حروف ناصبہ جو ہے ان میں سے کسی ایک حرف کا داخل ہونا یہ بھی فعل کی علامات میں سے ہے، یعنی یہ حروف جو ہے یہ فعل پر داخل ہوتے ہیں نہ کہ اسم پر۔ تو بھائی یہاں تک یہ فعل کی علامات کی بحث ہوئی۔ جہاں تک حرف کا تعلق ہے تو حرف کی صرف ایک ہی علامت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں اسم و فعل کی علامات میں سے کوئی علامت نہیں پائی جاتی، یعنی یہ تجرد اور خالی ہونا، اسم اور فعل کی علامات سے خالی ہونا، یہی حرف کی علامت ہے۔ تو بھائی یہاں تک ہم نے فعل کی علامات کے بارے میں تفصیلاً پڑھ لیا۔ فعل کی علامات میں سے اول جو ہے وہ ہے شروع میں قد کا داخل ہونا، شروع میں سین داخل ہونا، شروع میں سوفا داخل ہونا، شروع میں حرف جازم داخل ہونا، آخر میں ضمیری مرفوع متصل داخل ہونا، آخر میں تائے تانیث ساکنہ کا ہونا، امر ہونا،
نہیں ہونا اور حروف ناصبہ میں سے کسی ایک حرف ناصب کا داخل ہونا۔ پھر چونکہ یہاں پر بحث چلی تھی فعل کی، تو فعل کی جو مشہور اقسام ہے فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر، تو ان کی علامات کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بھائی فعل ماضی جو ہے، فعل ماضی کی صرف دو علامتیں ہیں۔ فعل ماضی کی دو علامتیں ہیں، اول یہ کہ تائے ساکنہ کا قبول کرنا، جیسے ضربت میں جس کے آخر میں جو تائے ساکنہ ہے، اور دوسری علامت فعل ماضی کی یہ ہے کہ یہ قد کو قبول کرتا ہے۔ تو بھائی فعل ماضی کی دو علامتیں ہیں، تائے ساکنہ کو قبول کرنا، قد کو قبول کرنا۔ لہذا وہ اسماء افعال جو ماضی کے معنی میں ہے وہ ان سے نکل گئے، یعنی بعض ایسے اسماء بھی ہیں جو فعل ماضی کا معنی دیتے ہیں تو وہ اس سے نکل گئے، کیونکہ وہ قد کو قبول نہیں کرتے اور نہیں تائے ساکنہ کو قبول کرتے ہیں۔ پھر فعل مضارع کی بھی دو علامتیں ہیں، لم جازمہ کو قبول کرنا اور یائے مخاطبہ کو قبول کرنا۔ جب فعل مضارع کی جو گردانیں ہم پڑھ لیں گے تو اس میں جو ہے یائے مخاطبہ جو ہے وہ آتی ہے۔ لہذا فعل مضارع کی صرف دو علامتیں ہیں، لم جازمہ کو قبول کرنا اور یائے مخاطبہ کو قبول کرنا۔ لہذا وہ اسماء افعال جو فعل مضارع کے معنی میں ہیں وہ اس سے خارج ہو جائیں گے۔ پھر فعل امر کی دو علامتیں ہیں، ایک تو معنوی علامت ہے کہ یہ طلب پر دلالت کرے گا سیاق کے اعتبار سے، اور دوسری علامت یہ ہے کہ یہ یائے مخاطبہ کو قبول کرے گا، یعنی اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، تو اضربی میں جو ہے یہ یائے مخاطب ہے۔ تو یہ فعل امر جو ہے بھائی اس کی دو علامتیں ہیں، ایک تو یہ طلب پر دلالت کرے گا معنوی طور پر، اور دوسری علامت یہ ہے کہ یہ یائے مخاطبہ کو قبول کرے گا۔ لہذا وہ افعال، وہ اسماء افعال جو فعل امر کے معنی میں ہوں گے وہ ان سے خارج ہو جائیں گے۔ تو بھائی اس سبق میں ہم نے اول فعل کی تقریباً 9 علامات پڑھی، پھر حرف کی علامت کے بارے میں تذکرہ کیا، اور پھر فعل مضارع، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر، ان میں سے ہر ایک کی دو دو علامتیں پڑھی۔ اگلی ویڈیو میں ہم اسم، فعل اور حرف کی جو علامات ہیں ان میں اجرا کرنے کی کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔